تو ہم بات کر رہے تھے شوال کے 6 روزوں کی نیت کے بارے میں، کہ رمضان کے 6 روزے رکھنے میں 10 ذیل نیتیں کی جا سکتی ہیں. کائنڈلی کوئی ون ٹائپ کریں کہ آپ لوگوں کو آواز میری آ رہی؟ الحمدللہ آپ سب لوگ کو آواز آ رہی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنا رمضان کا ایکسپیرینس میرے ساتھ پہلے شیئر کریں. کیسے آپ لوگوں نے رمضان گزارے؟ کوئی بھی سسٹر نجمہ، آپ کا مائک آن ہے، آپ بات کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی سسٹر سبین، بس وہی کوششیں ہی ہوتی ہیں ہماری. مجھے شروع رمضان میں تو کورونا ہو گیا، تو مجھے بڑا پھر دکھ تھا، اور میں نے بڑی اللہ سے آوزاری کی. خیر 5-6 روزے تو میرے چھوٹ گئے شروع میں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے توفیق دے دی، اور پھر میں نے رمضان پورا الحمدللہ اور پوری کوشش کی جتنی بھی. اللہ نے توفیق، اللہ کی توفیق سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں وہ جو لوٹ سیل لگی ہوتی ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت کی، تو ہم کہتے ہیں وہ لوٹ لیں، لیکن ہم وہ کمزور انسان ہیں تو اس طرح کر نہیں پاتے. جو ارادے بہت ہوتے ہیں لیکن ہمارے عمل میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے ہمیشہ ہی. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی کمزوریوں سمیت ہی قبول کر لے. لیکن کوشش کی ہے کہ روزانہ ہی تقریباً اس طرح نوافل زیادہ کر لیں، یا قرآن زیادہ پڑھ لیں، قرآن سے تھوڑا ٹائم زیادہ ہو. تو اسی طرح کوششیں ہی ہماری ہیں. الحمدللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوشش ہی دیکھتا ہے اور اس پہ ہی اجر لکھ دیا جاتا ہے کہ انسان نے کتنی کوشش کی ہے اس کے لیے. تو ہم آگے چلتے ہیں. ہم شوال کے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ جو بھی کمی رہ گئی ہے تو وہ ہم اس میں پوری کر سکتے ہیں، کہ رمضان کی نعمت کا شکر ادا کرنا، کہ یہ بھی نیت کر جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، تم نے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں رمضان میں داخل کیا. نمبر 3، اللہ کی اطاعت پر ثابت قدمی حاصل کرنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی توفیق ملی ہوئی تھی وہ پورا سال برقرار رہے. اچھے خاتمے کی امید کی نیت کرنا، اور پھر رمضان کا پیغام سمجھنا ہے کہ یہ صرف ایک ابتدا ہے، یعنی انسان کی ساری زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر رمضان کے بعد اللہ کے ساتھ کیے عہد کو پورا کرنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی میں نے تم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے آپ سے جو بھی عہد و پیما کیے ہیں کہ میں جو کچھ بھی قرآن میں پڑھا اور ان کے جو احکامات اس کو سمجھا، اس کو پورا سال پورا کرنے کی کوشش کروں گی. 11 مہینوں کے بعد رمضان میں کردار کو سنوارنے کی جو عملی تبدیلی آئی تھی نا، اس کی مدت کو تھوڑا اور لمبا کرنے کی نیت، اور پھر سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کرنے کی نیت. تو یہ اپنی نیتوں کو بڑھا لیں، آپ کی نیتیں بڑھ جائیں گی. خالد ابو شادی، جامعۃ الفقہ الاسلامیہ العالمہ فی ضوء القرآن والسنہ. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ایک آرٹیکل ہے. شوال کے 6 روزے، شوال کے روزے رکھنا سنت ہے. ان کے متعلق احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی ہے. جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے، یہ ایسے ہیں جیسے سارے سال کے روزے رکھے گئے. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور یہ سال کے سارے روزے کیسے ہوں گے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ الانعام کی آیت ہے، اس کی کنٹینیوشن ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا پس اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، یعنی ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے. تو اس کی تفصیل ایک حدیث میں یوں بھی آئی ہے، پورے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہے اجر میں، اور شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہیں. تو یہ سارے سال کے روزے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نیکی کا اجر یعنی ایک روزے کا اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے، تو 10 مہینے جو ہیں وہ 1 مہینے کے برابر ہو گئے. اور اسی طرح 6 روزے جو ہیں وہ 60 دن کے جو ہم روزے 2 مہینے کے رکھ رہے ہیں وہ اس کے برابر ہو گئے. تو پورا سال کے روزوں کا اجر ہمیں مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کیا بیماری، مرض یا کسی اور شرعی عذر سے چھوٹے ہوئے رمضان کے روزے شوال کے روزوں سے پہلے رکھنا لازمی ہے؟ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور اکثر یہ سوال آتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے جان لینا بہت ضروری ہے کہ رمضان کے روزے واجب ہیں جن کی پوچھ ہوگی، لہذا انسان جب بھی واجب ادا کرنے کی استطاعت رکھے اسے واجب ہی ادا کرنا چاہیے، تاکہ انسان کے ذمے کچھ باقی نہ رہے. زندگی اور حالات کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ کب زندگی ختم ہو جائے یا حالات ناساز ہو جائے.
اگر کوئی شوال کے 6 روزے چھوٹے ہوئے روزوں سے پہلے رکھ لے تو کیا اسے یہی اجر و ثواب ملے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جی، جب وہ رمضان کے روزے قضا کر لے گا تو 36 روزے 360 روزوں کے برابر ہی لکھے جائیں گے، مگر وہ خاص فضیلت جو رمضان کے روزے رکھ کر پھر شوال کے روزے رکھنے سے حاصل ہوگی، اس کے متعلق بھی علماء کی 2 رائے یہ ہیں کہ خاص فضیلت حاصل نہیں ہوگی، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ خاص فضیلت حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا احتیاط اسی میں ہی ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنے کے بعد ہی شوال کے روزے رکھے جائیں۔ اگر کسی کے چھوٹ گئے ہیں 7 روزے جو چھوٹتے ہیں منتھلی، وہ چھوٹ گئے تو پہلے وہ رکھ لے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو پہلے شوال کے رکھے، کیونکہ ہمیں حضرت عائشہ کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ وہ بعد میں بھی پورے کیا کرتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ تو اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں فضیلت حاصل ہوگی، کچھ کہتے ہیں نہیں حاصل ہوگی، لیکن سیف سائڈ یہی ہے کہ رمضان کے روزے جو چھوٹے ہیں وہ پہلے رکھ لیے جائیں اور پھر شوال کے رکھے جائیں۔ سنت اور نفلی روزوں کے کچھ خاص احکامات ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پھر بعد میں ڈسکس کریں تھے۔ اب ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن اور احسان ہم نے لیسن اسٹارٹ کیا ہوا تھا، جس میں ہم نے بک کا جو ہے وہ تقریباً آدھا حصہ کور کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو کور کرنے جا رہے ہیں، تھوڑا سے ریویژن کے ساتھ ہم آگے چلیں گے۔ آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا، تھوڑا سا ریمائنڈر، کیونکہ ابھی رمضان میں ہم بھول گئے کہ کیا پڑھا تھا، تو ہم اس مقدمے میں اصل مقصود کے بیان کے پہلے 5 نکات پڑھ رہے تھے، جس میں پہلا مسئلہ کیا تھا ہمارا کہ قرآن پر ایمان لانے کا وجوب، دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ اللہ کا قرآن کو آسان بنانا، تیسرا مسئلہ کیا تھا کہ قرآن کو ترک کر دینا، اس سے روگردانی کرنا، چوتھا مسئلہ تھا کہ قرآن پڑھنے والوں کے مختلف احوال پڑھے تھے، پانچواں مسئلہ قرآن کی قراءت اور ایمان کا بڑھنا۔ تو یہ 5 نکات ہم نے اس میں کمپلیٹ کیے تھے۔ پیج نمبر آپ لوگ کھول لیجئے، 105 ہے میرے پاس، 102 سے آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں کہ قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے میں سلف صالحین کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے سلف صالحین کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا قرآن کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی یہ عربی میں تھی، عربی میں ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہم استادہ کے ساتھ باقاعدہ تفصیل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ جب ہم بک ختم کر لیں گے، اس کے بعد ہم نے جو پیچھے کا پڑھا ہے ہم اس کو ایک دفعہ پھر ریویژن کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو پیچھے کا ہم بھولتے چلے گئے ہیں، اور ایک دفعہ کیونکہ عربی بک ہے تو تھوڑی سی مشکل بھی ہے اس کو سمجھنا بھی، تو انشاءاللہ ہم اس کا پیچھے کسی لیسن سے جب یہ بک ختم کر کے اس کو پیچھے سے ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کریں گے تاکہ ہمارا ریویژن ہوتا چلا جائے، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا ٹاپک۔ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کار کیا تھا، طریقہ کار کیا ہے، تو قرآن کے ساتھ احسان کرنے۔ تو آ جائیے استاد فتح ہاشمی کے ساتھ سنتے ہیں، اور آپ لوگ کائنڈلی جو میں نے آپ لوگوں کو PDF بھیجا ہے واٹس ایپ گروپ میں، وہ آپ اپنا بک کا PDF اپنے کمپیوٹر میں یا اپنے موبائل میں کھولیں تو اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اردو کی آپ لوگ کے سامنے رہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں آسانی رہے، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں، بسم اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نهج السلف في التعامل مع القرآن، پیج نمبر 120۔ نہج طریقہ کار، السلف سلف صالحین کا، فی التعامل معاملہ کرنے میں، مع القرآن قرآن کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ سلف صالحین کس طرح کا معاملہ کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے اور اپنے معاملے کو بہتر کرنا چاہیے، احسان کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ من المعلوم ان تدبر القرآن سبب لزیادة الایمان،
یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ قرآن میں تدبر، غور و فکر ایمان میں اضافے کا سبب ہے. یہ پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں. وزیادت الایمان طریق للاحسان فی عبادت الرحمن سبحانہ وتعالی، اور ایمان میں زیادتی طریق للاحسان، احسان کا راستہ ہے، یہ احسان کا طریقہ ہے. فی عبادت الرحمن سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی جو رحمان اور رحیم ہیں ان کی عبادت میں. یعنی جب ایمان بڑھتا ہے تو رحمان کی عبادت میں انسان احسان کے مرتبے پر آ جاتا ہے. والطریق الموصلۃ الی ذلک واضحۃ، اور اس تک پہنچانے والا راستہ واضح ہے. فما علینا الا متابعۃ سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فما علینا تو نہیں ہمارے ذمہ، الا مگر، متابعۃ پیروی کرنا، کس چیز کی؟ سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی. والسیر علیہا، اور اس پر چلنا. کما سارت القرون المفضلۃ، جس طرح افضل زمانے کے لوگ چلے. لنصل الی الطریقۃ المثلی، تاکہ ہم ایک مثالی طریقے تک پہنچیں. للتعامل مع القرآن، قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے. وہنا نعرض مجمل ما کان علیہ السلف، اور یہاں ہم اجمالی طور پر یعنی اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، پیش کریں گے وہ طریقہ جس پر سلف قائم تھے، یعنی قرآن کے ساتھ معاملہ کرنے میں. کان من نہج سلفنا، ہمارے اسلاف کے طریقے میں سے تعظیم القرآنی، جو طریقہ تھا اس میں سب سے پہلے یہ کہ وہ قرآن کی تعظیم کرتے تھے، عزت کرتے تھے. الاخلاص للہ فی طلب القرآن، قرآن طلب کرنے میں اللہ کے لیے خالص ہونا، یعنی اپنی نیتوں کو خالص کرنا. الصدق والاجتہاد، سچائی اور محنت. فی تحقیق المقصود، مقصد کے حصول کے لیے. من قراءۃ القرآن، قرآن کی قراءت سے. وہو زیادۃ الایمان، اور وہ مقصد ایمان میں اضافہ کرنا ہے. یعنی قرآن کی قراءت کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سچائی اختیار کرنا اور سخت محنت کرنا، اور وہ مقصد ایمان میں اضافہ کرنا ہونا چاہیے. فہم المعانی ولیس الاستکثار من الحرف، معانی کا فہم، معانی کے اندر غور و فکر، معانی کی سمجھ کہ قرآن کہتا کیا ہے، نہ کہ حرف کی ادائیگی میں کثرت سے محنت کرنا یا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا یا اس میں زیادہ کوشش کرنا. العمل بالعلم، علم پر عمل کرنا. تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں: قرآن کی عظمت، طلب قرآن میں اخلاص، قرآن کی قراءت زیادت ایمان کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے اور اس کے لیے محنت، قرآن کے معانی میں غور و فکر نہ کہ حروف پر زیادہ وقت لگانا، اور علم پر عمل کرنا. کان من نہج سلفنا اولا تعظیم القرآن، ہمارے اسلاف کے منہج میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن کی تعظیم. ان ابی کنانۃ ان ابا موسی الاشعری جمع، ابو کنانہ سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے جمع کیا. الذین قرأوا القرآن، ان لوگوں کو جو قرآن پڑھے ہوئے تھے. وہم قریب من 300، اور وہ تقریباً 300 لوگ تھے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے 300 لوگوں کو اکٹھا کیا. فعظم القرآن، پھر قرآن کی عظمت بیان کی. وقال، اور فرمایا، ان ھذا القرآن کائن لکم ذخرا، یہ قرآن تمہارے لیے ذخیرہ اعمال بننے والا ہے، تمہارے لیے ایک بہت بڑا خزانہ بن جائے گا. وکائن علیکم وزرا، اور تمہارے لیے بوجھ بھی بننے والا ہے، یعنی یہ گناہوں کا بوجھ بھی بن سکتا ہے اور تمہارے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ بھی بن سکتا ہے. فاتبعوا القرآن ولا يتبعكم، تم قرآن کی پیروی کرو نہ کہ قرآن تمہاری پیروی کرے.
فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ هَبَطَ بِهِ عَلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ، کیونکہ جو شخص قرآن کی پیروی کرے گا وہ اس کو جنت کے باغوں میں لے اترے گا. اہبطوا کا معنی پڑا ہے نا آپ نے، اتر جاؤ، تو ہبط بہ اس کو لے اترے گا، یعنی وہ قرآن اس کو اتار دے گا جنت کے باغوں میں. وَمَنِ اتَّبَعَهُ الْقُرْآنُ، اور جس کی پیروی قرآن نے کی، زج فی قفاہ فقذفہ فی النار، تو وہ اس کی گدی میں پش کرے گا، پھر وہ اس کو آگ میں پھینک دے گا، یعنی اس کو دھکیلتے ہوئے آگ میں لے جائے گا. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی عظمت پر جو اور چیز دلالت کرتی ہے، وصف اللہ لمکانتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کے مقام کو بیان کرنا. فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وَإِنَّهُ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اور بے شک یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں البتہ بہت بلند، بہت حکمت والا ہے. یعنی یہ قرآن ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. قال قتادہ کہتے ہیں، یخبر عن منزلتہ وفضلہ وشرفہ، اللہ سبحانہ وتعالی خبر دے رہے ہیں اس قرآن کے مقام کے بارے میں، منزلت کے بارے میں، اور اس کی فضیلت کے بارے میں، اور اس کے شرف کے بارے میں، اس کی بزرگی کے بارے میں، کہ یہ کتنا عظیم الشان کلام ہے. ای یعنی ان کذبتم بالقرآن یا اہل مکہ، اے اہل مکہ اگر تم نے قرآن کو جھٹلا دیا تو کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فَإِنَّهُ عِندَنَا، تو بے شک یہ قرآن ہمارے ہاں، لَعَلِيٌّ البتہ بہت بلند ہے، رفیع بہت اونچا ہے، شریف بہت شرف والا ہے، محکم مضبوط ہے، من الباطل باطل سے، یعنی باطل کے مقابلے میں یہ محکم ہے، باطل اس پر داخل نہیں ہو سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو اہمیت نہیں دیتا تو اس سے قرآن مجید کا کوئی نقصان نہیں، اس کا اپنا ہی ہے. کیونکہ قرآن مجید کی اہمیت، اس کی بلندی، اس کی قدر و منزلت اور اس کا باطل سے محفوظ ہونا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اور انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس بلند کتاب سے اپنا تعلق قائم کریں، اور بدقسمتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، ای ھذا الکتاب، یعنی یہ کتاب، لدینا ہمارے پاس، فی الملأ الاعلی بلند مراتب فرشتوں میں، فی اعلی الرتب اعلی رتبے میں ہے، وافضلها اور سب سے افضل. یعنی یہ کتاب ہمارے ہاں جو بلند رتبے والے فرشتے ہیں ان کے ہاں بہت افضل ترین مقام پر ہے. لعلی حکیم، البتہ بہت بلند حکمت والی ہے. ای لعلی فی قدرہ و شرفہ و محلہ، کہ بہت بلند ہے اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے، و شرفہ اپنے شرف اور بلندی کے اعتبار سے، اعزاز کے اعتبار سے، و محلہ اور اپنے مقام کے اعتبار سے. یعنی اللہ کے ہاں یہ کتاب بہت بلند درجہ ہے، بلند مرتبہ ہے، اور اللہ کے بلند مرتبہ فرشتوں کے ہاں بھی اس کی قدر بہت بلند ہے. یعنی اگر انسان قدر نہیں کرتے تو اعلیٰ ترین فرشتے اس کی بے پناہ قدر کرتے ہیں. وقد تکرر فی کتاب اللہ وصف القرآن بالعظمۃ واستحقاقہ للتعظیم، اور مکرر بیان ہوا ہے، یعنی بار بار بیان ہوا ہے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، وصف القرآن قرآن کا وصف، بالعظمت عظمت کے ساتھ، واستحقاقہ للتعظیم اور تعظیم کے لیے اس کے حق کے بارے میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ہی قرآن کی عظمت اور اس کی تعظیم کرنے کا حق بار بار بیان ہوا ہے. قولہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ،
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں آپس میں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ وقال مجاہد وقتادہ ومقاتل، اب یہ 3 مفسر ہیں جو کہتے ہیں کہ النبأ العظیم سے مراد هو القرآن، قرآن ہے، اگرچہ اس کا ایک معنی آخرت بھی کیا گیا، آخرت کی خبر، لیکن ان مفسرین کے ہاں اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے اور وہ ہے قرآن عظیم۔ فإنه نبأ عظیم، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، لأنه کلام اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبأ عظیم چونکہ سورۃ صاد میں قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے النبأ العظیم کو قرآن قرار دیا ہے۔ قولہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بلا شبہ اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ کیا؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ بلا شبہ یہ قرآن بہت عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ۔ قال ابن کثیر، ابن کثیر کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ قسم ہے بہت بڑی اگر تم جانتے ہو تو، ای وَإِنَّ هَذَا، اور بے شک یہ، القسم قسم، الذی اقسمت به، جو میں نے کھائی ہے، به ساتھ اس کے، لقسم عظیم، بہت بڑی قسم ہے، لو تعلمون عظمتہ، اگر تم اس کی عظمت کو جانتے ہو، لعظمتم المقسم به علیہ، تو جس کی قسم کھائی جا رہی ہے تم اس کی ضرور تعظیم کرتے، لعظمتم، البتہ تم عظمت بیان کرتے، المقسم به علیہ، جس چیز پر قسم کھائی گئی، کس چیز پر کھائی گئی؟ قرآن کی عظمت پر، یعنی قسم بڑی ہے تو کس وجہ سے؟ قرآن کی عظمت کی وجہ سے۔ انہ لقرآن کریم، اب یہاں کریم کے معنی بتائیں گے کہ بے شک وہ قرآن کریم ہے، بہت عزت والا ہے۔ ای کرمہ اللہ واعزہ ورفع قدرہ علی جمیع الکتب وکرمہ ان یکون سحرا او کہانتا او کذبا، یعنی اللہ نے اس کو تکریم بخشی ہے، واعزہ، اور اس کو عزت بخشی ہے، ورفع قدرہ، اور اس کی قدر بلند کی ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ کی ہے، علی جمیع الکتب، تمام کتب پر، وکرمہ، اور اس کو عزت دی ہے، ان، اس بات سے، ان یکون سحرا، کہ یہ جادو ہو، او کہانتا، یا سود سے کہانت، او کذبا، یا جھوٹ، یعنی یہ قرآن نہ سحر ہے، نہ کہانت ہے، نہ جھوٹ ہے، بلکہ یہ ایک بہت عزت والی کتاب ہے اور اس میں سچ ہی سچ ہے۔ قال الازہری، ازہری نے کہا، الکریم اسم جامع لما یحمد، کریم ایک جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کی تعریف کی جائے، یعنی جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کو کریم کہہ دیا جاتا ہے۔ والقرآن کریم یحمد لما فیہ من الہدی والبیان والعلم والحکمت،
اور قرآن کریم ہے، تعریف کی جاتی ہے اس وجہ سے جو اس میں ہدایت اور بیان اور علم اور حکمت ہے. یعنی قرآن کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ قرآن کے اندر گائیڈنس ہے، وضاحت ہے، علم ہے، حکمت ہے. تو اس بنا پر قرآن قابل تعریف ہے، یعنی کریم ہے. فالفقیہ یستدل بہ، فقیہ اس سے استدلال لیتا ہے، یعنی دلائل اخذ کرتا ہے. وَيَأْخُذُ مِنْهُ، اور اس سے لیتا ہے، یعنی مسائل اخذ کرتا ہے. وَالْحَكِيمُ يَسْتَمِدُّ بِهِ وَيَحْتَجُّ بِهِ، اور حکیم یعنی حکمت والا، صاحب حکمت اس سے مدد لیتا ہے. یستمد مدد لیتا ہے، وَيَحْتَجُّ بِهِ، اور اس سے حجت لیتا ہے، یعنی دلیل لیتا ہے. وَالْأَدِيبُ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ، اور ادیب بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں. وَيَتَقَوَّى بِهِ، اور اس سے قوت حاصل کرتے ہیں، یعنی اپنی زبان کو درست کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، ادب پروڈیوس کرنے کے لیے قرآن سے مدد لیتے ہیں. فَكُلُّ عَالِمٍ، تو ہر عالم، يَطْلُبُ أَصْلَ عِلْمِهِ مِنْهُ، اپنے علم کی اصل اسی سے لیتا ہے، یعنی ہر علم کی بنیاد اسی کے اندر ہے، یہیں سے وہ اخذ کرتا ہے مختلف چیزیں. یعنی ہر کوئی اپنے اپنے کیلیبر کے اعتبار سے، اپنے فیلڈ کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی قرآن سرچشمہ علم و حکمت ہے. اب ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس سے کیا لے. وقیلا، اور کہا گیا، حسن مرضی، یعنی کریم کا معنی حسن اور مرضی بھی ہے. حسن کا معنی عمدہ، اچھا، مرضی پسندیدہ. او یا ایک معنی نفاع، بہت زیادہ نفع دینے والا، فعال کے وزن پر. جم المنافع، بہت زیادہ نفع پہنچانے والا. او عزیز مکرم، یا غالب، عزت دیا گیا، مکرم جس کی عزت کی جائے. لا یہون بکثرت التلاوت، نہیں کم ہوتا، نہیں ہلکا ہوتا اس کا درجہ تلاوت کی کثرت سے. جتنا زیادہ اس کو پڑھے اس کا درجہ مقام اور بڑھتا ہے، نہ کہ انسان اسے کچھ کم چیز سمجھنے لگے. ولا یخلق، اور نہیں پرانا ہوتا، بکثرت الرد، بار بار دہرانے سے. جیسے حفاظ ہیں تو سینکڑوں بار آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کے کثرت سے پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی بھی چیز زیادہ استعمال کی جائے تو کیا ہوتا ہے، پرانی ہو جاتی. مثلا کوئی کتاب جیسے لوگ پنج سورہ اور یاسین وغیرہ یا قرآن مجید کا کوئی حصہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو فزیکلی کتاب جو ہے اس جگہ سے کیا ہوتی ہے، بار بار پڑھنے سے پرانی ہو جاتی. لیکن قرآن مجید کے جو حروف ہیں، الفاظ ہیں، جو نص ہے، اس کی تلاوت کرنے سے وہ پرانی نہیں ہوتی. اس کی بار بار تکرار اور اس کو دہرانے اور اس کو لوٹانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ولا یملہ السامعون، اور نہ سننے والے اس سے اکتاتے ہیں، بیزار نہیں ہوتے، بور نہیں ہوتے. ولا یثقل علی الالسنۃ، اور نہ ہی زبان پر بھاری ہوتا ہے، یعنی اس کا پڑھنا زبان پر بوجھل نہیں ہوتا، زبان چلتی جاتی ہے. بل غد طری یبقى ابد الدہر، بلکہ یہ فریش ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، طری، تر و تازہ ہے، یبقى رہتا ہے، ابد الدہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ابد، ابدن ابد کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے. تو دہر جب تک دنیا قائم ہے یہ چیز ایسی ہی رہے گی. فی کتاب مکنون، اصل میں یہ تفسیر ہے اور انہوں نے مختلف تفاسیر سے مختلف حصے اخذ کر کے یہاں جمع کیے ہیں. اوپر یہ جو پہلا پیراگراف تھا یہ ابن کثیر کا تھا، دوسرا جو ہے یہ فتح البیان سے ہے، اب تیسرا جو ہے یہ پھر ابن کثیر سے ہے. یہ ابھی اسی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. فی کتاب مکنون، ایک محفوظ کتاب میں، ای معظم فی کتاب، یعنی تعظیم کی گئی ہے ایک کتاب میں جو معظم، محفوظ، معظم اور محفوظ ہے. موقر، عزت دی گئی ہے، یعنی معزز ہے. قال ابن کثیر، ابن کثیر کہتے ہیں
کما قال، جیسے کہ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ البتہ قرآن عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ، جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، مطہر، تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، اتاری گئی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ وقال، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، پس جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، فی صحف مکرمہ، معزز صحیفوں میں ہے، ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، مرفوعۃ، بلند ہیں، مطہرہ، پاک کیے ہوئے ہیں، بأیدی سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو معزز ہیں، نیک ہیں۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ ولہذا، اور اسی لیے، استنبط العلماء رحمهم اللہ من ہاتین الآیتین، علماء کرام اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، انہوں نے ان دو آیتوں سے استنباط کیا ہے، مسئلہ نکالا ہے، کیا؟ کما ورد بہ الحدیث، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، ان صح، اگر وہ حدیث صحیح ہو، لیکن وہ ضعیف ہے، لأن الملائکۃ یعظمون المصاحف المشتملۃ علی القرآن فی الملأ الاعلی فاہل الارض بذلک اولی واحری۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ فرشتے مصاحف کی تعظیم کرتے ہیں جن پر قرآن مشتمل ہے ملأ اعلی میں، فاہل الارض، تو زمین والے، بذلک، اس چیز کے یعنی اس تعظیم کے، اولی واحری، زیادہ وردی ہیں، زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اگر نیک معزز فرشتے جو اس کے کاتب ہیں وہ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور یہ کتاب مکرم، مرفوع، مطہر صحف میں ہے، تو پھر زمین والوں کو بھی اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو بلند رکھنا چاہیے، اس کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، یعنی اس کو پاکیزگی کی حالت میں ہی ہاتھ لگانا چاہیے۔ لِأَنَّهُ نَزَلَ عَلَيْهِمْ، کیونکہ یہ ان پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید اہل زمین پر نازل ہوا ہے، وَخِطَابُهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْهِمْ، اور اس کا خطاب ان کی طرف متوجہ ہے، یعنی اہل زمین کو خطاب کیا گیا ہے، فَهُمْ أَحَقُّ أَن يُقَابِلُوهُ بِالْإِكْرَامِ وَالتَّعْظِيمِ، تو وہ آسمان والوں کی نسبت بھی زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس سے ملاقات کریں یا اس کو ہاتھ لگائیں عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، والانقیاد له بالقبول والتسلیم، اور قبول و تسلیم کے ساتھ اس کے فرما بردار ہو جائیں، لقوله وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر کہ بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ تو اب تک جتنی بات کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے، بلند کتاب ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔
اس کو ہر چیز سے زیادہ اونچا رکھنا چاہیے، صرف شیلف کے اعتبار سے نہیں، عملی اعتبار سے بھی، یعنی باقی تمام علوم پر اس کو ترجیح دینی چاہیے، عزت دینی چاہیے، اس کو امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے۔ ابھی تو مسلمانوں کا عام طور پر جو عمومی رجحان ہے وہ کیا ہے؟ پہلے دنیا کی تعلیم، زیادہ وقت، زیادہ محنت، زیادہ پیسہ، زیادہ سب کچھ دنیا کے لیے، اور اگر کوئی وقت بچے یا کبھی کوئی بیچ میں بریک آئے تو پھر تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا جائے، یا بچپن میں ایک دفعہ ناظرہ پڑھا کے بند کر دیا جائے، یہ ٹھپا لگانے کے لیے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ جو اصل مقصد ہے کتاب کے آنے کا اس سے تو کوسوں دور ہے، اور پھر ایک دفعہ پڑھ لینے سے بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو بار بار دہرائی جانے والی چیز ہے، کیونکہ یہ گائیڈنس ہے نا۔ تو کسی بھی چیز سے جب آپ گائیڈنس لیتے ہیں تو بس ایک دفعہ لے کے رکھ دیتے ہیں۔ مثلا آپ کو کہیں جانا ہے، اب تو گوگل میپس میں لوکیشن لے کے آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، تو کیا صرف آپ ایک دفعہ لوکیشن دے کے پھر رکھ دیتے ہیں، یا سارا رستہ اس کو سر پہ اٹھائے رکھتے ہیں؟ کیوں اٹھائے رکھتے ہیں؟ بار بار دیکھتے ہیں، اچھا کیا کہا، اور اس کے بتانے کے باوجود بھی غلط راستہ لیتے ہیں نا۔ وہ ادھر لے جا رہا ہوتا ہے، آپ الٹی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے، کیونکہ ہماری جو عقل سمجھ ہے نا وہ اتنی تیز نہیں ہے کہ ایک بات کو ایک دفعہ سن کے ایک دفعہ پڑھ کے صرف سمجھ ہی نہیں لیں، عمل بھی کر لیں۔ عمل کے لیے تو ہمیں اور بھی بار بار کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مائیں بچوں کو ایک ہی چیز کئی بار کہتی ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوتا انہوں نے کرنا؟ کیوں یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور ہم بھی بچے ہی بن جاتے ہیں جب عمل کرنے کی باری آتی، ہمیں بھی ایک چیز کئی دفعہ بتائے جانے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مستقل طور پر ریگولرلی ساری زندگی اس کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ کورس کرنے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف ایک سال دو سال کے لیے پڑھ کے پھر اسے بند کر دیا جائے۔ یہ ایک گائیڈ بک ہے، یہ معزز کتاب ہے، اس کو اتارنے کے لیے بھی بڑا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اتارے جانے کے لیے عظیم مہینے کا انتخاب کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح دلیلیں ہیں۔ بابرکت رات میں اس کا اتارے جانے کا اہتمام کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کیوں اس ایک رات کو اتنی زیادہ اہمیت دی گئی؟ کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو سوچئے پھر قرآن کی کتنی اہمیت ہوگی، قرآن کتنا عظیم ہوگا اور کتنا عظمت والا۔ اگر قرآن کی وجہ سے مہینے کو عزت مل رہی ہے، قرآن کی وجہ سے رات کو عزت مل رہی ہے، تو پھر خود قرآن کی عظمت کیا ہے اور قرآن پڑھنے والے کی عظمت کیا ہوگی۔ پھر معزز فرشتے کا انتخاب کیا گیا، فرشتوں کے سردار کا۔ کون ہے وہ؟ جبریل امین، نزل بہ الروح الامین، امانت دار فرشتہ اس کو لے کر اٹھتا ہے۔ اس نے علم دینے میں کوئی خیانت نہیں کی۔ آج تو آپ انسانوں پر جتنا بھی اعتماد کر لیں، ان کے اندر بھول چوک ہے، کوئی نہ کوئی غلطی کر جائیں گے، لیکن جبریل امین پوری امانت کے ساتھ ایز اٹ از انہوں نے اتارا ہے۔ پھر عظیم ہستی کا انتخاب کیا گیا، تمام انسانوں میں سے جس کا دل بہترین تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا گیا۔ اور پھر عظیم جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ وہ کون سی عظیم جگہ؟ مکہ، حرم، جہاں اللہ کا گھر ہے، اس شہر کو منتخب کیا گیا اس کام کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ان عبادت کے لیے، یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت۔ پھر شیاطین سے اس کی حفاظت کی گئی۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو خود بیان کیا ہے، اس کو قرآن عظیم کہا گیا۔ فرشتے قرآن کی تعظیم کرتے ہیں، کائنات قرآن کی تعظیم کرتی ہے۔ وہ کھجور کا تنا جس پر آپ قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے، وہ رونے لگا تھا جب آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسرا ممبر اختیار کیا۔ جنات نے قرآن سنا
تو کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعظیم کیا کرتے تھے. جب نازل ہوتا تھا اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے، جب وہی ختم ہوتی تو سر اٹھاتے تھے. اتنے احترام کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ اس کو اخذ کرتے تھے. صحابہ قرآن کی تعظیم کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہم سے آپ کی حالت پوشیدہ نہ رہتی. کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ نہ سکتا تھا یہاں تک کہ وحی ختم ہو جاتی. صحابہ قرآن کے آگے خاموش ہو جایا کرتے تھے. صرف مسلمان ہی نہیں، صحابہ ہی نہیں، کفار کی عورتیں اور بچے قرآن سننے کے لیے رک جاتے تھے. حضرت ابو بکر جو تھے وہ صحن میں ایک مخصوص جگہ پر نماز پڑھتے تھے اور اس میں قرآن پڑھتے تھے اور خوب روتے تھے تو قریش کی عورتیں اور بچے جمع ہو کر سننا شروع کر دیتے تھے. سلف صالحین قرآن کی تعظیم کرتے تھے. ابو عالیہ قرآن پڑھتے تو سر پہ پگڑی باندھتے تھے اور اپنی چادر اوڑھ لیتے اور قبلہ رخ ہو جاتے تھے، یعنی پڑھتے ہوئے اپنا ایک مخصوص لباس پہن لیتے تھے. وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کسی سورت کو چھوٹی سورت کہا جائے. چھوٹی سورت نہیں، کیونکہ قرآن سب کا سب عظیم ہے اور اس میں کوئی چیز چھوٹی نہیں. تو محسوس کرنے کی بات ہے نا. عمر بن عبد العزیز نے اپنے ایک بیٹے کو دیوار پر قرآن لکھتے ہوئے دیکھا تو کہا اس کو مارو، کیونکہ یہ قرآن کی تعظیم میں سے نہیں، کسی دیوار پہ لکھا جا رہا ہے. مجاہد کہتے ہیں جب آپ کو جمائی آ رہی ہو اور آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو آپ قرآن پڑھنے سے رک جائیں یہاں تک کہ آپ کے جمائی لینے کا عمل ختم ہو جائے. امام نووی کہتے ہیں کہ قرآن کی تعظیم کے واجب ہونے پر امت کا اجماع ہے اور یہ تعظیم دلوں کے تقوی میں سے ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو جتنی قرآن کو عزت دیتا ہے اتنا ہی اس کے اندر تقوی زیادہ ہے. ایمان والوں کے دل پگھل جاتے ہیں اس قرآن کو سن کر. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور قرآن کی تعظیم نہ کرنے والوں کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے. جیسے کفار قرآن کی تعظیم نہیں کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو، تمہاری بات چلے. قرآن کا مذاق اڑاتے، بحثیں کرتے، کھیل تماشا بناتے. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. قرآن کے بارے میں سنگ دل ہو جانا یہ بھی قرآن کی عظمت کے خلاف ہے. اس کے آگے تکبر کرنا، اپنی بات کو زیادہ بڑھا کے بیان کرنا، اپنی رائے دینا، اپنے خیالات اس پر مسلط کرنا، اس کا اثر قبول نہ کرنا، یہ بیمار دل لوگوں کا حال ہے، سنگ دل لوگوں کا، غیر سنجیدہ لوگوں کا. تو پھر ایسے لوگوں کا انجام بھی کیا ہوگا؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. تو جب قرآن کی کوئی بات آ رہی ہو تو اس کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، نہ کہ اس کو غیر سنجیدہ انداز میں لینا. اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ میں پوچھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہارا پیچھا کرنے والا ہو. جی، یعنی تمہارا پیچھا کرے اور تمہیں جہنم میں جا گرائے. عظمت ہے نا، ایک جو لیڈر ہوتا ہے جب اس کو فالو کرتے ہیں تو وہ ہمیں لیڈ کر کے صحیح ہے تو صحیح لے جائے گا. اگر قرآن کو پیچھے چھین لیں گے، یس، جیسے بنی اسرائیل نے کیا. قرآن پڑھانا نہیں ہوتا اس کے ساتھ. تو اس نے بھی یہ دیکھی تھی کہ قرآن معجزہ ہے نا، تو ہمارے بھی ڈیلی بیسس پہ ہمارے حالات بدل رہے ہوتے ہیں. جو آج حالت ہے وہ کل نہیں ہے. آج جو قرآن پڑھیں گے وہ آج کا جواب دے گا، کل جو ہم پڑھیں گے وہ کل کے حالات کا جواب دے گا. سادہ یہ جو ہماری اباؤٹ قرآن ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. قرآن جس کا پیچھا کرنے لگتا ہے کیسے؟ یعنی اس کے خلاف حجت بن جائے گا، اس کے خلاف گواہی دے گا. یعنی قرآن یا انسان کے حق میں گواہی دے گا یا پھر اس کے خلاف. میرے خیال میں جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں
اور قرآن اپنے پڑھنے والوں پر لعنت بھی کرتا ہے. تو ایسے لوگ جو قرآن پڑھنے کے قرآن کہتے ہیں کہ سچ بولو لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ اسی میں جائے گا کہ قرآن ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو وہ لعنت والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں. عمومی معنی تو یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ قرآن ان کو فائدہ دے، قرآن انہی کے خلاف گواہ بن جائے گا. اگر صرف ایک صورت کی بھی بات کریں تو ہم اس بات سے قرآن کی تعظیم کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنی بار ایک ہی صورت کو ریوائز کیا جاتا ہے، ہر بار اس کی تفصیل نہیں ہوتی ہے، ہر بار ایک نئی بات سننے کو، ہر بار ایک نئی بات، ایک نئی چیز سمجھنے کو، عمل کے لیے نکالنے کو ملتی ہے. تو ہمیں اس بات سے اندازہ کرنا چاہیے کہ اس کی کتنی تعلیم ہے کہ قیامت ہمیں ہر روز ایک نئی چیز، ایک نئی بات سمجھنے اور سننے کو ملتی ہے. جی، اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اس سب سے محروم ہو جائیں گے. اس میں پھر ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے نا. اصل میں یہ ہے کہ یہ باتیں تو اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ قرآن کے لیے کتنا وقت ہے؟ استاذہ میرا کوشچن یہ ہے کہ پیج 133 پہ ہم نے پڑھا کہ بے وضو آدمی قرآن کو ٹچ نہ کرے. تو یہ چیز مجھے کلیئر نہیں ہو رہی کہ حدیث جہاں تک میں نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد وضو کیا کرتے تھے. یہ چیز دونوں میں کلیئر نہیں ہو رہی. اصل میں یہ علماء کا استنباط ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکیزہ فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر انسان بھی مصحف کو جب ہاتھ لگائے تو پاکی کی حالت میں ہو، یہ مطلب ہے. لیکن زبانی تو آپ وضو ہے یا نہیں جتنا چاہے پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصحف سے تو نہیں پڑھتے تھے. تو یا پھر اگر ہاتھ لگائیں تو کپڑے سے لگائیں یا ٹیشو رکھ کے یا کسی طرح. یعنی یہ تقویٰ کا تقاضا ہے. فتویٰ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ آپ بغیر وضو کے بھی ہاتھ لگا لیں، لیکن تقویٰ یہی کہتا ہے کہ انسان جتنی ہو سکے ہر اعتبار سے اس کی تعظیم کرے. دیکھیں مقصد کیا ہے. اگر ایک ریمائنڈر مقصد ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر ویسے ہی آپ کسی بھی دیوار پہ اٹھ کے کچھ لکھنا شروع کر دیں تو قرآن اس کے لیے تھوڑی ہے. خالی ڈیکوریشن کے لیے لگانا بھی درست نہیں ہے. اصل میں تو یاد دہانی کے لیے اگر لگاتے ہیں کچھ تو اور بات ہے. یعنی بعض اوقات ہم اسٹکی نوٹس پر کچھ آیات لکھ کے تو سامنے لگا لیتے ہیں تاکہ جتنی دفعہ نظر پڑے اتنی دفعہ ریمائنڈر ہو. تو مقصد دیکھنا پڑے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ آج ہم نے ایک ٹاپک کو بھی کور کیا اس کے کہ سلف صالحین کا کیا طریقہ ہوتا تھا قرآن کے ساتھ احسان کرنے کے معاملے میں. تو پہلا پوائنٹ جو تھا وہ قرآن کی تعظیم کا تھا کہ وہ کس طرح سے قرآن کی تعظیم کرتے تھے. تو تھوڑا سا اس کا کوئز کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے بھی ایک ساتھ میں ایک ریمائنڈر ہوتا چلا جائے جو بھی ہم نے پڑھا ہے. بسم اللہ. آپ لوگ اپنے چیٹ لائن میں اس کے جواب دے سکتے ہیں. تو قرآن کی تعظیم کرنا، قرآن کریم کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے سلف صالحین کے طریقہ کار میں کون سی 5 باتیں شامل تھیں؟ چیٹ لائن میں لکھیں آپ لوگ. شروع میں جو ہم نے 5 پوائنٹس پڑھے ہیں وہ کون کون سے تھے؟ چلیں اچھا اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے تھے. قرآن کی تعظیم نمبر 1. نمبر 2 اللہ کے لیے خالص ہونا، گڈ. اور نمبر 3 تھوڑا لمبا ہے یہ نمبر 3، لیکن آپ کس طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں؟ ایک ورڈ میں بھی ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں نا. صحیح ہے. مقصد صحیح ہے. آگے نیکسٹ نمبر 4 نمبر 4 کیا ہے؟ میننگ سیکھنا. اچھا فہم، ٹھیک ہے. لاسٹ ون
इल्म पे अमल। समझ आ गई? कैसे इसको देखेंगे? वेज ऑफ सल्फ क्या था? नंबर 1 ताबीर, नंबर 2 इखलास, नंबर 3 सिद्क, नंबर 4 फहम, नंबर 5 अमल। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे जो हमारे सल्फ सालिहीन जो है वो अपने कुरान के एहसान का मामला करने में अप्लाई करते होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बकौल सैयदना अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के, बेशक जो कुरान की पैरवी करेगा तो कुरान उसको जन्नत के बागात में उतार देगा, और कुरान जिसका पीछा करने लग जाए तो उसके लिए क्या वही बताई। सैयदना अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बात की थी, उन्होंने बात की थी, तो वहां पर अखलाक अहलुल कुरान लिल आजूरी, किसी ने इसको नोट किया था? कुरान जिसका पीछा करने लग जाए तो वो क्या करता है? जहन्नुम में गिरा दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, गुड। हम देखते हैं, तो उसकी गुद्दी में कील ठोक दिया जाएगा, फिर वो उसे जहन्नुम में फेंक देगा। ठीक है, तो बहुत सख्त वईद है इसकी कि कुरान या तो हक में गवाही देगा या हक के खिलाफ गवाही देगा। अगर उसको जिस तरह से उसके साथ मामला करना चाहिए वो ना किया जाएगा, उसके हकूक नहीं दिए जाएंगे, तो वो यही काम करेगा फिर कि उसकी गुद्दी में कील ठोक दिया जाएगा, फिर उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। कतादा रहमाहुल्लाह ने कहा कि सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान की किन 3 बातों के मुताल्लिक खबर दी है। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 4, वइन्नहु फी उम्मुल किताबी लदैना लअलियुन हकीम। तो यहाँ पर जो कतादा ने बात की है कि कुरान की किन 3 बातों के मुतालिक, वो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने बताया है मंजिलत, गुड, कुरान की मंजिलत, और नंबर 2 उसकी फजीलत, गुड, और शर्फ, जी ठीक है, गुड, माशाल्लाह तबारक अल्लाह सिस्टर नौशीन। कुरान की मंजिलत, उसकी फजीलत और उसके शर्फ के मुतालिक। ठीक है, बकौल कतादा रहमाहुल्लाह के और अहले मक्का को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वार्निंग देकर बता दिया कि अगरचा तुमने कुरान को झुटला दिया, बस वो तो हमारे नजदीक किन 4 बातों पर मुश्तमिल है। फतहुल बयान लिल कनूजी में जो बात की गई थी वो किन 4 बातों पर मुश्तमिल? बुलंदी, ठीक है, बुलंदी, मर्तबा, ऊंचा रखना, शर्फ वाला। तो देख लेते हैं इसको। अलीयुन, शरीफुन, रफीउन, मुहकम मिनल बातिल। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, इन्नहु लकुरआनुन करीम, वक़ौल अजहरी रहमाहुल्लाह के करीम के क्या मायने हैं? अजहरी कहते हैं कि करीम क्या है? करीम के मायने क्या बताया अजहरी ने? इज्जत वाला,
नजमा ने लिखा इज्जत वाला, और कुछ? और क्या बताया? करीम के मायने और क्या बताया? हर वो चीज जिसकी इज्जत की जाए, तारीफ की जाए, सॉरी, हर वो चीज जिसकी जिसकी तारीफ की तारीफ जाए, की ठीक जाए। है, जिसकी तारीफ की जाए। करीम हर उस चीज का एक जामे नाम है जिसकी तारीफ की जाए, तो कुरान करीम भी करीम है जिसकी तारीफ की जाए, ठीक है। फतुल बयान लिल कनूजी में कुरान करीम के कौन से औसाफ बयान हुए हैं? फतुल बयान लिल कनूजी में कुरान करीम के कौन से औसाफ बयान हुए हैं? और एक कौल ये भी है कि करीम के मायने क्या है, क्या क्या और मायने उसी के नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। क्या क्या मायने हैं करीम के? नंबर 1, बहुत अच्छा और पसंदीदा होना, बहुत बहुत अच्छा ज्यादा नफा पसंदीदा, देने वाला, बहुत ज्यादा नफा देने वाला, और गालिब और इज्जत दिया गया है। गालिब और इज्जत दिया गया है, ठीक है, गुड, माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं कि कुरान करीम के जो औसाफ हैं वो क्या क्या है। अगर जो कुरान की जो खुसूसियत है, जो बंदा जितना कुरान पढ़ेगा तो वो उसके जो औसाफ हैं वो क्या है कि ज्यादा तिलावत करने से इसका दर्जा कम नहीं होता, बकसरत तिलावत की वजह से पुराना नहीं होता, सुनने वाले इससे बेजार नहीं होते, न जबानों पर ये भारी होता है, बल्कि हर दौर में तरोताज़ा रहता है। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो कुरान के औसाफ में ही यहाँ पर फतुल बयान में बयान किए गए थे लिल कनूजी ने, और ये अजहरी की कंटिन्यूएशन चल रही थी, ठीक है। अच्छा, आगे आगे नेक्स्ट है दूसरा कुरान को, अभी हमने ये सुना नहीं है, तो क्या ख्याल है आप लोग का, हम क्लास को कंटिन्यू रखें या अभी